نہ ہی انا صاحب کے پاس اتھارٹی ہے، نہ میرے محترم سعد صاحب کے پاس اتھارٹی ہے کہ جب اس نے ایک ویڈیو کلپ اپنا جاری کر دیا، اس کی اس نے تردید کر دی، اس کے بعد بھی اس پر جو ہے گستاخی کے القابات لگائے جا رہے ہیں، کیا یہ سراسر ٹھیک ہے؟ پروگرام میں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں کرین پارٹی کے گجرانوالہ کے سرپرست اعلیٰ ہیں پیر سید فروخ شاہ سیفی صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ سب سے پہلے۔ اچھا شاہ صاحب دیکھیں کہ گزشتہ روز سے جو ہے سوشل میڈیا پر رجب بٹ نامی ٹک ٹاکر ہے، یوٹیوبر ہے، اس کی جانب سے ایک 295C اور ایک حوالے سے ایک جو ہے ویڈیو کلپ جاری کیا گیا ہے، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، شکریہ۔ دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ اس بندے نے کافی مرتبہ یہ معاملہ پہلے بھی کیا، نماز کے متعلق اسی طرح مکہ مدینہ میں گیا اور جا کر کہا مجھے سکون نہیں آیا یہاں، وہاں سے بھی شبہات یہ ظاہر ہو رہے تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا اس نے کہا جی میرے اوپر 295A بھی ہے اور 295C بھی میرے اوپر ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا جب یہ ہے اس کے بعد اس نے ایک پرفیوم لانچ کیا، اس کے اوپر بھی 295 جو ہے نا اس کا بھی نمبر رکھا۔ تو یہ بے ادبی ہے، گستاخی ہے، اور ایسے ظالموں کو ہمارا مطالبہ کیفر کردار تک پہنچا ہے۔ ایسے شاہ صاحب دیکھیں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اس نے گستاخی کی ہے، لیکن اس کے بعد اس نے جو ہے مدینہ منورہ میں جا کر، مکہ میں جا کر ایک اپنا دوبارہ ایک ویڈیو کلپ جاری کیا ہے، جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ وہ مجھ سے انجانے میں یہ جو ہے ویڈیو کلپ جاری ہوا، میں نے جو ہے دانستہ طور پر ٹارگٹ نہیں کیا، اور میں جو ہے ایمان رکھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور میں اپنے اس قانون پر مکمل طور پر اعتماد کرتا ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب اس نے ایک ویڈیو کلپ اپنا جاری کر دیا، اس کی اس نے تردید کر دی، اس کے بعد بھی اس پر جو ہے گستاخی کے القابات لگائے جا رہے ہیں، کیا یہ سراسر ٹھیک ہے؟ جی بات یہ ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کی معافی ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہو، کوئی غلطی کی، گناہ کیا، لغزش کی، بھول ہوئی، خطا ہوئی، اس کی معافی۔ لیکن جس وقت کوئی بندہ قرآن کی توہین کرتا ہے، جس وقت کوئی بندہ صحابہ اہل بیت کی توہین کرتا ہے، اور ان سب ہستیوں سے بڑھ کر ہستی ہے میرے آقا علیہ السلام، جب کوئی ان کی توہین کرتا ہے تو پھر وہ شمار ہوتا ہے غداروں کے اندر۔ جو غدار بندہ ہوتا ہے، جیسے کوئی بندہ مثال کے طور پہ کسی سے کوئی چوری ہو جائے تو چوری کی کچھ لمحے کی سزا ہے، سزا دے کے باہر، ٹھیک ہے جی، ہمارا قانون بھی یہ کہہ رہا ہے، شریعت کا تو علیحدہ ہی سسٹم۔ لیکن اس کے بعد جس وقت کوئی انڈیا سے مل کر یا اسی طرح کسی اور ملک سے مل کر پاکستان کے سرحد پر حملہ یا کوئی ایسے راز لیک کرتا ہے، یا وہ کیا غدار کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اصل میں گناہگار کے لیے معافی ہے، شریعت نے رکھی ہے، جو لوگ بندہ غدار ہے اس کے لیے معافی نہیں۔ کیا اس کو کوئی اور بات نہیں ملی تھی؟ ٹھیک ہے، اب یہ نماز کی توہین، اس کے بعد کہتا ہے جی سینکڑوں بندوں نے نماز کی توہین کی ہے، ان کے اوپر دفعات نہیں لگی مجھ پر۔ کیا ایک بندہ کوئی کام کرے تو دلیل بن جاتا ہے وہ کام آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں، نماز کے لیے اس نے بے ادبی کی، پھر اس کے بعد مکہ مدینہ جا کر یہ جملے اس نے کہے، اور اس کے بعد وہاں جا کے معافی مانگ رہا ہے۔ معافی ہم سے کیا مانگنی؟ کوئی دنیا کا بندہ ان کو معافی نہیں دے سکتا۔ بے شک جی، ایسے یہ شریعت کے اندر ایسے لوگوں کے لیے معافی ہے ہی نہیں۔ یہ لوگ من سنہ فی الاسلام سنت حسنہ، اسلام کے اندر کوئی اچھا رستہ نکالیں گے تو سارے اس پر چلیں گے، تو جس بندے نے پہل کی اس کو ثواب ملے گا۔ اسلام کے اندر کوئی برا رستہ نکالیں گے، جو اس کے پیچھے چلیں گے سارا وبال اسی پہ آئے گا۔ یہ یوٹیوبر اصل میں لوگوں کو پیچھے چلا رہا ہے۔ جب اس نے کرنا ہے پھر اور بہت سارے بندے نکلنا ہے۔ مجھے یہ بتائیں، مجھے وضاحت دینی، مجھے قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑی، آپ کو نہیں پڑی، یہ ہمارے کیمرہ مین ان کو ضرورت نہیں پڑی، یہ آپ لوگ دنیا دار ہیں، آپ لوگوں کو وضاحتیں دینے کی ضرورت۔ جب کوئی کام ہو جاتا ہے پھر جب اگر پریشر نہ پڑتا یہ معافی مانگتا، اگر قوم کھڑی نہ ہوتی یہ معافی مانگتا، کبھی بھی معافی نہ مانگتا۔ یہ کبھی پچھتاوا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں نہیں ہے ان کا پچھتاوا یہ ہے کہ میری اب جو ہے نا فالوئنگ خراب ہو رہی ہے، میرے پیچھے لوگ کھڑے ہو گئے، اب میرے اوپر مقدمات ہے، اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ اگر یہ معافی غلطی کی معافی ہے، غداری کی معافی نہیں ہوتی۔ بالکل۔ اچھا شاہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اس نے جو ہے ریسنٹلی 1-2 روز پہلے ایک اور اپنا ویڈیو کلپ جاری کیا ہے، جس میں یہ آپ کے گجرانوالہ کے ایک مقامی جو کینڈیڈیٹ بھی تھے MPA کے، بصیرت چشتی ان کا نام ہے، ان کو انہوں نے ایک مطالبہ کیا، ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ میرا وکیل بن کر جو آپ کی کرین پارٹی کے قائدین ہیں، آپ سمیت جتنے بھی ہیں، ان سے اس نے بولا ہے کہ میری گزارش کر کے مجھے معافی دلوائے جائے۔ آپ اس بارے میں ذرا کیا کہیں گے؟ میرے پاس بھی بصیرت صاحب آئے تھے،
ٹھیک ہے میں نے ان کو سیدھا جواب دیا میرے پاس اتھارٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے نہ ہی انس صاحب کے پاس اتھارٹی ہے, نہ میرے محترم سعد صاحب کے پاس اتھارٹی. یہ معاملہ شریعت کا ہے. ٹھیک ہے جب بھی کوئی گستاخی کرے گا, اگر یہ معاف کر سکتے ہیں, میں معاف کر سکتا ہوں, کوئی بھی بندہ معاف کر سکتا ہے, تو پھر اس کے اوپر ٹھیک ہے, اس نے جو معافی مانگ لی تو معافی ہو گئی. ٹھیک ہے ہمارے معاف کرنے سے تو معاف نہیں ہوتا نا جی. بالکل ٹھیک ہے اصل چیز یہ ہے, اس نے مکہ میں جا کر اگر ہم معافی دے سکتے ہیں تو وہاں بھی اگر وہ معافی مانگ لے گا معافی ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے لیکن یہ نہ ہم معاف کر سکتے ہیں, نہ کوئی مولوی, نہ کوئی مفتی. جب کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 295 آپ کی حرمت کے قانون پر اٹیک کرے گا, اسی طرح جو ہے نا جو 295 295 ان کے اوپر اگر کوئی اٹیک کرتا ہے تو سیدھا سیدھا مذہب پر, قرآن پر, دین پر, اسلام پر اور مقدسات پر جو ہے نا حملہ ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ابتدا ہے, اس کو پکڑے. اگر نہیں پکڑیں گے تو ایسے لوگ بہت سارے اور پیدا ہوں گے, پھر پکڑنا, ملک کے اندر انتشار ہوگا, مذہبی منافرت وغیرہ ایسا کچھ ہوگا. تو جب بھی کوئی ایسا ایشو بنے تو اداروں کو چاہیے فی الفور گرفت کرے. ٹھیک ہے. اچھا شاہ صاحب دیکھیں, یہ بڑا اہم سوال ہے کہ جب بھی ہمارے پاکستان میں کوئی اس طرح کا واقعہ آتا ہے, اس میں سب سے پہلے جو کرین پارٹی ہے وہ سٹینڈ لیتی ہے, آپ لوگ اس میں میدان عمل میں آ جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس میں جو ہے گستاخ رسول کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ آپ کی جماعت نے ہی دینا ہے؟ جی میں تھینک یو جی. بات یہ ہے کہ آپ بھی اب تسلیم کر رہے ہیں کہ کوئی گستاخ اٹھتا ہے تو آپ کھڑے جی بالکل ایسے ہی ہے. تو ہم تو پوری قوم سے مطالبہ کرتے ہیں سارے کھڑے ہو. ٹھیک ہے یہ ہماری ڈیوٹی تو نہیں ہے, کلمہ ہم نے تو نہیں پڑھا, سب نے پڑھا. اب جب کوئی نہیں اٹھتا تو وہ بزدلی دکھا رہا ہے, مداہنت دکھا رہا ہے, کمزوری دکھا رہا ہے. ہم جو ہے اسی لیے گناہگار ہو سکتے ہیں, نبی سے وفا کرنی ہے, غدار نہیں ہے ہم. جبکہ ہماری جماعت کا موٹو, ہماری جماعت کا مشن بھی یہی ہے کہ جتنے بھی ظالم حضور کے خلاف کھڑے ہوں گے, دین کے خلاف کھڑے ہوں گے, اسلام کے مقابلے میں آئیں گے, الحمدللہ یا ہم اپنی جان دے دیں گے یا ان کی جان دے دیں گے. جی ٹھیک ہے. اچھا شاہ صاحب آپ سے آخری سوال ہے, مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے بولا کہ آپ نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ اس نے جو ہے گستاخی کی ہے جو ہمارے پاکستان میں لا بنا ہے 295 اور A کے حوالے سے. مجھے یہ بتائیں اگر اس نے گستاخی کی ہے تو کیا آپ کی جماعت یا آپ کی طرف سے, آپ سرپرست اعلیٰ ہے گجرانوالہ میں جو کرین پارٹی کے ہیں, آپ کی طرف سے کسی بھی فورم پر اس کے خلاف درخواست یا مقدمہ کے اندراج کے لیے کوئی کاروائی کی گئی ہے؟ جی ہم نے سول لائن تھانے کے اندر اس کے خلاف درخواست دی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح FIR اس کے اوپر لاہور میں بھی ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. اور مزید جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کس طرح گرفت میں کرنی ہے اس کی اور کیسے اس کو پکڑنا ہے, اور ہم انشاءاللہ پیچھے ہٹنے والے ہیں. جی بہت شکریہ. یہ تھے جی سید فروخ شاہ سیفی صاحب جو کرین پارٹی کے گجرانوالہ کے سرپرست اعلیٰ ہیں, جن کی جانب سے تمام تر موقف ناظرین آپ نے سماعت فرما لیے ہیں. اس میں اب یہ انہوں نے بڑا کلیئر کٹ ایک موقف دیا ہے کہ اس نے جو ہے یہ دنستہ طور پر یہ جو رجب باٹری نامی یوٹیوبر ہے اس کی جانب سے جو ہے گستاخی کی گئی ہے, جس کے بعد انہوں نے دیگر شہروں کی طرح جو ہے گجرانوالہ میں بھی اس پر مقدمہ کے اندراج کے لیے گجرانوالہ تھانہ سول لائن میں درخواست دائر کر دی ہے. اسی کے لیے اپنے میزبان ارسلان اکبر بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.